محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک بار پھر سے جو ہمارے قرآن پاک کے معجزات سے متعلق سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم ایک اور معجزے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ معجزہ آپ جانتے ہی، ایسی چیز جو عقل کو حیران کر دے، عاجز کر دے، اور انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج ہم ایک ہسٹوریکل میریکل کی بات کریں گے۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے رومن ایمپائر اور ساسانی ایمپائر، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایرانی سلطنت تھی اور جو رومی سلطنت تھی، بیزنٹائن سلطنت تھی، تو یہ اپنے زمانے کے اندر اسپیشلی 7th سینچری کے اندر یہ دونوں سپر پاور وہ کنٹریز تھی، اور ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں آپس میں جنگ ہوئی، مکہ شریف میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومن جیتے، اور مشرکین چاہتے تھے کہ وہ ایرانی یا ساسانی گورنمنٹ جیتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ رومن چونکہ اللہ کے نبی پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب تھے، اور ساسانی وہ مشرک تھے، یعنی وہ آگ کی بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو مکہ والوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ تو اس جنگ کے اندر رومیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ تو مشرکوں نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کیا اور کہا کہ جس طرح رومن بری طرح ہارے ہیں ایرانیوں کے ذریعے، اسی طرح تم بھی تمہارا بھی وجود ختم ہو جائے گا، تم بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور یہ ہسٹوریکل بھی صحیح ہے کہ آپ اس زمانے کی جنگیں دیکھیں گے تو یہ ہے کہ فرسٹ میں رومن کو بری طرح شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، کہ بے شک رومی مغلوب ہوئے، فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف اعلان فرما دیا، جبکہ رومیوں کی اتنی بری طرح شکست ہوئی تھی، ان کا بیت المقدس وغیرہ سب چھن گیا تھا، اور ایسی بری طرح ہار کے بعد آدمی کو کم سے کم یعنی کہ 30-40 سال چاہیے دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ابھی اگرچہ وہ ہاریں گے، مگر چند ہی سالوں میں وہ دوبارہ غالب ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، کہ اللہ کی ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد بھی، کہ اگر پہلے ہارے تو بھی اللہ کے حکم سے، بعد میں جیتیں گے تو بھی اللہ کے حکم سے۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے، جس دن وہ فتح پائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر سی بات، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہوتے تو پھر وہ اپنی یعنی اپنی نبوت کو رسک میں تو نہیں ڈالتے کہ ایسے پیشن گوئی کرتے جس کے بارے میں کوئی سرٹینٹی نہیں ہے فیوچر کے اندر رومن جیتیں گے یا ہاریں گے۔ اگر ہار جاتے تو ان کی نبوت وہ مشکوک ہو جاتی اور لوگ ان کو جھوٹا قرار دیتے۔ اور اسی طرح قرآن پاک اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی یا کسی دوسرے شخص کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر بالکل بھی ایسی پیشن گوئی نہیں ہوئی ہوتی جس کے اندر ایسا رسک ہو، جس میں اس کتاب کے جھوٹے ہونے کا شائبہ ہو سکتا تھا۔ مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کی ساری خبریں معلوم ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ازل سے ابد ساری چیزیں جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی کہ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اگرچہ بھی بری طرح رہے مگر اپنے مغلوبی کے بعد، یعنی اپنی ہار کے بعد عنقریب وہ غالب ہو گئے، یعنی دوبارہ جیتیں گے فیوچر میں، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا اطلاق عربی کے اندر 3 سے 9 کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی 3 سے 9 سال کے بیچ کے اندر وہ دوبارہ جیتیں گے۔ یہ آیت نازل حضرت ابوبکر صدیق نے چند مشرکوں سے شرط بھی لگا لی۔ اس زمانے میں شرط لگانا جائز تھا، اور انہوں نے 3 سال کی شرط لگائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا 3 سال نہیں بلکہ تم 9 سال کی شرط رکھو، کیونکہ بضع کا اطلاق 3 سے 9 کے درمیان ہوتا ہے، تو اس دوران کبھی بھی وہ جیتیں گے۔ اور اونٹ جو تم نے 500 اونٹ لگایا اس کو بڑھا کر 1000 کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا قرآن پاک نے فرمایا تھا، اور یہ بھی پیشن گوئی ثابت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مسلمان خوش ہوتے ہوں گے۔ یقیناً اس دن مسلمان خوش تھے، کیونکہ جس دن مسلمانوں نے میدان بدر میں 313 کے مسلمان صرف چھوٹے سے لشکر نے 1000 مشرکوں کو ہرایا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اسی دن رومیوں نے 5-6 سال کے بعد میں ایرانیوں کو، یا جو ساسانی
سلطنت تھی ان لوگوں کو جو کہ بری طرح جو کہ شکست دی، بیت المقدس جو دوبارہ جو ہے قبضے میں لیا، اور ان کا جو بادشاہ تھا جو ہے قیصر، تو وہ جو ہے بڑا عظیم جو کہ بادشاہ جو کہ ہسٹری کے اندر جو کہ مانا گیا کہ تو اس کا نام جو ہے، جو اس زمانے میں قیصر جسے انگلش میں سیزر بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام ہرقل تھا، اور اس نے جو ہے ان کو ایرانیوں کو بری طرح جو کہ شکست دی، اور جس دن مسلمان خوش تھے بدر کی جو کہ فتح یابی کے بعد، اسی دن جو ہے مسلمانوں کو رومیوں کی جو کہ جیت کی بھی جو ہے خبر ملی، تو ان کی خوشی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ وہ چیز جو آئندہ سالوں میں ہوگی، جس کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی، کہ اتنی بری طرح ہار کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی زبردست جگہ چند سالوں کے اندر رومی جگہ دوبارہ جگہ جیتیں گے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک عظیم معجزہ ہے، جو ہسٹوریکل جو کہ ثابت ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، سب کی نیک و جائز تمناؤں کو مقاصد کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔